کل کا سبق یاد کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی ساتھ جی میں کل موجود نہیں تھا، کچھ مسئلہ تھا، تو آج جو گزرا ہوا سبق ہے وہ نہیں پڑھ سکا، انشاءاللہ کل ریکارڈنگ نہیں سنی آپ لوگوں نے؟ بس ہو رہی ہے حضرت. جی ریکارڈنگ نہیں سنی آپ نے؟ اچھا جی. بھائی قرآن پاک کے سبق میں تو ایسے ناغہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سستی بھی نہیں کرنی چاہیے. روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیجئے. جتنی محبت سے، جتنے شوق اور ذوق سے قرآن پاک آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن پاک کا اتنا ہی نور آپ کو حاصل ہوگا اور اتنا ہی آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. آواز ہم نہیں آ جو رہی، کچھ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ بہت سلو آ رہی ہے سر. اچھا جی، اب ٹھیک آ رہی ہے جی؟ کچھ بہتر ہوئی ہے ویسے ہی؟ جی کچھ بہتر ہوئی سر. اب ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو ہم جتنی محبت سے، محنت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا اور اس کی برکات ہمیں محسوس ہوں گی. جتنے بھی آپ علوم پڑھ رہے ہیں، صرف ہو، نحو ہو، یہ ساری علوم در حقیقت خادم ہیں قرآن پاک کے. قرآن پاک ان سب علوم کا مخدوم ہے. قرآن پاک ہماری منزل ہے اور باقی سب علوم اس منزل تک جانے کے لیے زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں. تو ہم ان سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جو منزل ہو اس سے ہماری توجہ کم ہو اور اس کو ہم اتنا ہلکا لیں، اس وجہ سے کہ بہت ساری تفاسیر ہیں، ہم تو دیکھ لیں گے وہاں سے، لیکن بعد میں آپ کو وہ تفاسیر دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وقتی طور پر سستی غفلت تو ہو جائے گی، لیکن بعد میں اس کو موقع بھی نہیں ملے گا. اس لیے قرآن پاک کو جتنی توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنا آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیجیے، اس میں زیادہ اس میں تاخیر نہ کریں. ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری رکوع رہتا ہے ہمارا سورہ احقاف کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز میری اگر نہ آئے تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے، کم آئے یا صحیح نہ آئے تو اطلاع کر دیں گے آپ. اب ٹھیک آ رہی ہے نا آواز؟ آواز بہت زیادہ سلو ہے. ٹھیک آ رہی ہے سر. حضرت ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو، باقی ساتھی بھی بتا دیں بھائی. جی ٹھیک آ رہی ہے سر. ٹھیک آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا ما حولکم من القرى، بستیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہے. وصرفنا الآیات، اور ہم نے آیات کو پھیرا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی قوم عاد کے ذریعے سے، اور قوم عاد کا واقعہ ذکر فرما کر مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی، خواب غفلت سے انہیں بیدار کیا. انسان مثالوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، واقعات سے انسان سیکھتا ہے. اس لیے یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی امثال کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، دوسروں سے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. اور مشرکین مکہ کو خاص طور پر، چونکہ وہ قرآن پاک کے پہلے مخاطب تھے، اس لیے انہیں فرمایا گیا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ.
تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو یا قوم لوط ہو، ان پر تباہی اور بربادی آ چکی ہے۔ جب یہ شام کی طرف مکہ والے سفر کرتے تھے تو یہ بستیاں سرے راہ تھیں، یہ بستیاں ان کے راستے بھی آتی تھی۔ دیکھیے اجڑے مکانات کو، دیکھیے ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو، دیکھیے ان ویران گھرانوں کو، جو گھر تو ہیں لیکن ان گھروں میں رہنے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ بڑے طاقتور تھے، قوت والے تھے، اور ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، فن اور ہنر بھی تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں کام نہیں آئی، لہٰذا ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا مَا حَوْلَكُمْ جو تمہارے ارد گرد ہے، من القرى، قرى کہتے ہیں بستیوں کو، تمہارے ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے آیات کو پھیرا، آیات کا معنی دلائل جو واضح ہوں بالکل، ان دلائل کو ہم نے پھیرا، پھیرنے کا مطلب بدل بدل کے رائے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایک سے ایک بڑھ کر مضبوط اور واضح دلیل ہم نے ذکر کی۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں، جس گناہ کے راستے پہ وہ چل نکلے ہیں، جس شرک اور کفر کی ڈگر پہ وہ نکل چکے ہیں، وہاں سے واپس پلٹیں، لوٹ آئیں، دلائل کو سمجھیں، عقل سے کام لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بات مشرکین مکہ کے لیے فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے بھی ایسے ہی کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلائل دیے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کی صورت میں مختلف قصص، واقعات، امثال تمہارے سامنے بیان کی گئی، تاکہ ان گزشتہ اقوام پہ آنے والے حالات سے عبرت حاصل کرو۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں پہ گزرنے والے حالات سے عبرت حاصل کر کے اپنے عقائد اور اعمال کا قبلہ درست کر لے۔ پھر مشرکین مکہ کو اس بات پر تنبیہ بھی کی گئی کہ دیکھو جیسے تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، بتوں کے آگے جھکتے ہو، ویسی وہ بھی بتوں کے آگے جھکتے تھے، مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی تھی، اللہ کے سوا بہت ساروں کو اپنا معبود اور مشکل کشا وہ بھی کہتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ جب اللہ کو ان پر عذاب آیا تو ان کی مشکل کشائی کرنے کوئی نہیں آیا، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا، جبکہ دنیا کے اندر ان کا نظریہ یہی تھا کہ جب اللہ قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا تو جن کے آگے آج ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے چھڑائیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ پھر ہوا یوں، قیامت تو جب آئے گی، دنیا میں جب اللہ کا عذاب آیا تو ان معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا فلولا نصرہم، کیوں نہیں مدد کی ان کی، الذین اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا بنایا قربانن آلہہ، جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے قرب حاصل کرنے کے لیے کہ یہ تو اللہ کے قریب کریں گے ہمیں، یہ تو ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں، یہ جہنم میں جانے سے ہماری جان چھڑا لیں گے۔ تو جنہیں دنیا کے اندر وہ یوں کہتے تھے، پکارتے تھے، جب اللہ نے پکڑ کی تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ کہتا ہے بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو گئے۔ کب گم ہوئے؟ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وذالک افکہم ما کانوا، وذالک افکہم، وہ ان کا بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ ذالکہ کے ذریعے سے کس چیز کی طرف اشارہ ہو ہے؟ وہ ان کا اللہ کے سوا کو معبود بنانا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، اور انہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر ان کی عبادت کرنا، یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے۔ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور وہ بہتان گھڑا کرتے تھے، بہتان گھڑتے تھے کہ یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا، جبکہ اللہ نے تو کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ شرک کرو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اب یہاں سے اللہ رب العزت نے پھر جنوں کی مثال بیان کی۔ انسان کو انسان کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا اور انسان کو جنات کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا کہ جنات بھی مکلف مخلوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمانوں کی طرف جاتے، فرشتے جب آپس میں وحی کا مذاکرہ کرتے تو یہ ان سے خبریں سنتے اور نیچے آ کے کاہنوں کو، نجومیوں کو آ کے بتلاتے تھے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر ہوا یوں کہ آسمان کی طرف جب یہ شیاطین جاتے، جنات جاتے، تو آسمان سے انہیں شہاب ثاقب مارا جاتا، اور یہ وہاں سے پلٹے تو پھر انہیں احساس ہوا کہ کچھ انہونی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے
یہ راستے بند کیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ باتیں سننے سے دور رکھا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ٹولیاں بنائیں، کچھ گروہ بنائے، پھیل جو زمین کے اندر، دیکھو کیا انوکھا واقعہ ہوا۔ انہی میں سے ایک جنات کا ایک طبقہ جو نصیبین جگہ کے رہنے والے تھے، 7 وہ جنات تھے، وہ اسی سلسلہ میں تحقیق اور جستجو کے لیے وہ مکہ المکرمہ کی طرف آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طائف کی طرف سفر فرما رہے تھے اور وادی نخلہ میں آپ قیام کر چکے تھے۔ تو یہ نخلہ کا جو مقام ہے یہ مکہ سے تقریباً 1 رات کی مسافت پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز ادا فرمائی اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو ان جنات نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ جب سنی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم سے تو جناتی اچھے ہوئے، تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی، عقل میں تم زیادہ، عزت و شرف میں انسان جنات سے بڑھ کر ہے، اور جو تمہارے مقابلے میں عزت و شرف میں کم ہیں، عقل و شعور میں تم سے کم ہیں، وہ تو ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ ضد اور تکبر اور شیطانی مادے اللہ نے جنات میں زیادہ رکھی بنسبت انسان کے، جن میں شر زیادہ ہے، وہ تو ہدایت کو قبول کر چکے ہیں، اور تمہارے اندر تو اتنا شر کا مادہ بھی نہیں رکھا۔ غرور اور تکبر بھی شیاطین کی بنسبت تمہارے اندر کم ہے، لیکن پھر بھی تم نے تکبر کیا اور غرور کیا اور حق کی طرف غور و فکر نہیں کیا۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا، اور جب ہم نے پھیرا، جب ہم نے مائل کیا، پھیرا، الیکا، آپ کی طرف، الیکا کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نفرم من الجن، جنوں میں سے ایک جماعت، نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں تو ان کو عربی میں نفر کہتے ہیں۔ تو نفرم من الجن، جنات میں سے ایک مختصر جماعت، یستمعون القرآن، جو قرآن پاک کو غور سے سنتے تھے، فلما حضروہ، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ تو ایسا کلام ہے جو ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں۔ فلما قضی، جب وہ کلام پورا کر دیا گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کی طرف وہ لوٹے ڈرانے والے ہو کر۔ انہوں نے نصیحت خود بھی حاصل کی، اور خود نصیحت حاصل کرنے کے بعد پھر آگے جا کے انہوں نے نصیحت کی بھی صحیح۔ جنات کے اس رویے کو اللہ رب العزت نے بطور تعریف کے نقل کیا، اور جب کوئی واقعہ بطور تعریف کے نقل کیا جائے تو وہ قابل اتباع ہوتا ہے، جب کوئی واقعہ بطور تنبیہ کے نقل کیا جائے تو وہاں عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ بطور تعریف کے اللہ نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے پہلے تو قرآن پاک کو غور سے سنا، یستمعون القرآن، تو معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن پاک بڑی توجہ سے کان لگا کر غور سے سننا چاہیے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، پھر انہوں نے جب اللہ کے رسول کے قریب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ معلوم ہے قرآن پاک کی جب تلاوت ہو پھر خاموش بھی ہونا چاہیے، غور سے بھی سننا چاہیے، دونوں کام کرنے چاہیے۔ فلما قضی، تو جب قرآن پاک مکمل کر لیا گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے، لوٹ گئے اس حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ تو تیسری رہنمائی ہمیں یہ اس آیت مبارکہ سے ملی کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے بعد دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی اشاعت کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، صرف اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ پھر انہوں نے جا کے دعوت یوں دی، قالو، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مائک بند کر لیں جی۔ پہلی بات اس آیت مبارکہ میں جو جنات نے کہی وہ یہ کہی کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد سیدنا عیسیٰ بن مریم ہے، حضرت موسیٰ کو تورات ملی، سیدنا عیسیٰ بن مریم کو انجیل ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجیل کی کتاب ہے، تورات کی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، ہم نے سنا، کتاباً، ایسی کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم سیدنا عیسیٰ بن مریم کے بعد نازل ہوا اور انجیل کے بعد نازل ہوا۔ تو آیت مبارکہ کی وضاحت یہ ہے کہ یا تو یہ جنات یہودی المذہب تھے، اور انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کی کہ ہم چونکہ تورات کو مانتے ہیں تو تورات کے بعد ہمارے نزدیک
قرآن پاک یہ دوسری کتاب ہے۔ اور دوسرا جواب بعض محققین نے یہ دیا کہ تورات اصل اساسی بنیادی کتاب تورات ہے، انجیل اس کی تفسیر اور تشریح ہے۔ انجیل میں جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے وہی احکام ہیں جو تورات کے اندر ہیں، اور تفصیل اس میں تھوڑی تفصیل اور وضاحت ہے بس۔ جہاں کچھ سختیاں یہود پر تھیں، انجیل میں آ کر اس میں تھوڑی نرمیاں کر دی گئیں، باقی بنیادی مضامین سارے کے سارے وہی ہیں، اس لیے اصل اور بنیادی کتاب تورات ہی کو کہا گیا۔ تو یہ دو جواب دیے مفسرین کرام نے۔ پہلی بات یہ ہوگی، بھائی یہ غلام سبحانی صاحب اپنا مائک بند کر لیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، پھر وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ کتاب اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ تکذیب نہیں کرتی، لہٰذا اگر کوئی یہودی ہو تو اسے مسلمان بننے میں آر نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہدی الی الحق جب کہا تو اس میں عقائد اسلامیہ آگے اور عقائد صحیحہ آگے، یعنی عقیدے کی بات ہوگی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں مولانا، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ تو یہدی الی الحق کے اندر عقائد ہیں، اور وَإِلَىٰ طریق مستقیم کے اندر اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اعمال صالحہ کی تعلیم بھی ہے اور اس میں عقائد صحیحہ کی تعلیم بھی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، یہ بڑی دردمندانہ دعوت ہے، بڑی ہمدردی اور خیرخواہی والی دعوت ہے کہ ہم نے سنا، ہم نے سمجھا، ہم نے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دی، ہم اس پر ایمان لائے، اور اب اس ایمان کو، اس دعوت کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو۔ اللہ کے داعی کی بات کیا ہے؟ وہ داعی کی بات وہ کہہ چکے ہیں، ایمانیات ہیں، اس میں اعمال صالحہ کی بات ہے۔ وَآمِنُوا بِهِ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو من ذنوبکم ہے، اس کے دو ترجمے کیے گئے۔ ایک ترجمہ یہ کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس صورت میں یہ من بیانیہ ہوگا، سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف اس لیے کر دے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی مسلمان ہو جائے کافر تو پہلے سارے گناہ معاف۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ اللہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا، اس صورت میں من تبعیضیہ ہوگا۔ پھر بعض گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جو حقوق اللہ میں حق تلفی کی، وہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، کسی بندے کا حق دینا ہے، تو وہ اسے بہرحال اسلام لانے کے بعد بھی دینا پڑے گا۔ تو دونوں طرح کی باتیں اس آیت کی تفسیر میں فرمائی گئی ہیں۔ وَيُجِرْكُمْ من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تو ایمان لانے سے دردناک عذاب سے بچیں گے۔ شرک اور کفر کر کے کوئی کسی کو کتنا ہی معبود و مسعود سمجھے اور اس کی عبادت کرے، وہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، جیسے ابھی پہلی آیات میں ہم نے شروع رکوع میں پڑھ لیا۔ لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ ایسا قیمتی کلمہ ہے کہ یہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللہ، اور جس نے اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والا نہیں۔ یوں نہیں کہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ جائے گا تو عاجز آ جائے گا۔ اللہ کی سلطنت کو دنیا کے بادشاہوں کی حکومت پر قیاس مت کیجیے، سختی آئی اور ٹکٹ کٹایا اور باہر چلے گئے، دوسرے ملک میں فرار ہو گئے، تو لہٰذا ہم اس سلطنت سے نکل گئے، پکڑ سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی سلطنت ایسی وسیع ہے کہ اللہ کی سلطنت سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ جب نکل نہیں سکتا تو عاجز کیسے کرے گا؟ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، کوئی کارساز بھی نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اور عارضی سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور اللہ رب العزت ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ایک بات تو ہمیں آیت سے یہ معلوم ہوگی کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تھکا نہیں ہے، جیسے یہود کہتے ہیں
کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور اس کے بعد نعوذ باللہ اللہ تھک گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے کام کوئی اور کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کی تردید ہوگی۔ تیسری تردید اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی کہ اللہ جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے اللہ تھکا نہیں، اللہ کو کوئی عذر لاحق نہیں ہوا، تو پھر اس چھوٹے سے انسان کو جو 5-6 فٹ کا انسان ہے، اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ کیوں تعجب ہوتا ہے کہ انسان کو کہ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، جب اتنی بڑی کائنات جس خالق نے بنائی اس کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے؟ بھلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو انہی میں سے میرا اور آپ کا زندہ ہونا بھی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، پھر انہیں کہا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں ہے؟ یہ کہنا، یہ سوال کرنا کوئی معلومات کے لیے نہیں ہوگا جیسے ہم کسی سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، بلکہ یہ سوال تو صرف ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، جیسے کسی کو مار پڑے پھر کہتے ہیں اب مزہ آیا، تو وہ ہم دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، مزید اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوال بھی جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا، بتاؤ نا اب یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اور دنیا میں نبی بتاتے رہے، نبیوں کے ورثاء بتاتے رہے کہ یہ حق ہے، اور اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اعمال کا جواب لینا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور آخرت میں جا کے دار الجزا کے اندر سب نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، دینا ہے۔ تو یہ چیز تم انکار کرتے تھے، اب جہنم میں گرے ہو، اب بتلاؤ نا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو کافر قسم دے کر کہیں گے کیوں نہیں، اے ہمارے رب تیری ذات کی قسم یہ حق ہے۔ جب حق ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب ہوگا، قال فذوقوا العذاب، جب حق ہے تو پھر حق کو انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کو چکھو۔ اب مان رہے ہو، اب ماننا بے فائدہ ہے، جب ماننا تھا تب مانے نہیں، اور جب ماننے کا کچھ فائدہ نہیں، اب تم قسمیں اٹھا کے مان رہے ہو کہ یہ حق ہے، اللہ کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کو چکھو اس وجہ سے جو تم انکار کرتے رہے۔ یہاں تک بات کی مشرکین سے اور معاندین اسلام سے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا کہ اے میرے محبوب، آپ بار بار دعوت دے رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جب سامنے سے ہٹ درمی کے ساتھ جواب دیا جائے تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ آپ بڑی خیرخواہی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھائیں، بیٹا یوں کر لو، بیٹا فلاں جگہ پہ نہیں جانا، اور آپ کی خیرخواہی آپ کے انداز سے، آپ کے الفاظ سے ٹپک رہی ہو، لیکن بیٹے سے ہمدردی، بیٹا اس کو قبول کرنے کی بجائے وہ بڑی ضد سے اور بڑے برے انداز سے آپ کو جواب دے، تو دل پہ کتنی چوٹ لگتی ہے ماں باپ کے، کہ جتنی خیرخواہی ہم ظاہر کرتے ہیں اتنی آگے سے ضد اور نافرمانی ظاہر ہو رہی ہے، اتنی بغاوت اور سرکشی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو رسول تو ایک باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی امت سے، اور اپنی امت کے لیے خیرخواہ، امت کی اب ہماری موت سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو خیرخواہی اور ہمدردی سے دعوت دیتے اور پھر وہ آگے سے جواب ملتا نہیں آپ تو جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، آپ تو ساحر ہیں نعوذ باللہ، آپ تو شاعر ہیں نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے طعنے سننے پڑتے تو اللہ کے رسول کو تکلیف تو ہوتی تھی۔ اور پھر جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بندہ پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا فصبر، میرے محبوب صبر کیجئے، تکلیف کا سامنا کیجئے، مشقتیں اٹھائیے، بد دعا نہ کیجئے، صبر کیجئے آپ، اس لیے کہ صبر کرنے پہ آپ کو اجر ملے گا۔ ان اللہ مع الصابرین کما صبر اولو العزم من الرسول، جیسے کہ اولو العزم، پختہ عزم والے رسول صبر کر چکے ہیں۔ پختہ عزم والے رسول کون ہیں؟ اولو العزم رسولوں کو مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، عام مشہور قول یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ بن مریم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا گیا۔ تو جیسے انہوں نے صبر کیا، طویل عرصے تک صبر کیا، دعوت دیتے رہے، جب تک قوم کی انتہا نہ دیکھی تب تک اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے، آپ بھی صبر کیجئے، ان پر عذاب مانگنے میں جلدی نہ کیجیے اللہ سے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی طلب نہ کیجیے ان کے لیے، مطلب عذاب کے لیے، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ وہ دیکھیں گے
گویا کہ وہ اس دن دیکھیں گے ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے گئے، وہ وعدہ کیے گئے جہنم کا، تو جہنم کو وہ دیکھیں گے قیامت کے دن. لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، وہ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں ایک دن کا ایک حصہ بھی نہیں ٹھہرے. ایک طرف 100 سال کی عمر، 200 سال، 500 سال، ابھی ہماری عمریں اوسطاً 60-70 سال بڑی مشکل سے ہو رہی ہیں، 50 سال بھی بڑی مشکل سے ہو رہی ہیں. تو گزشتہ قوموں کی تو 500 سال، 600 سال، ہزار سال زندگی ہے، لیکن وہ 1000 سال جینے والا بھی جب قیامت کے دن اللہ کی عذاب کی سختی کو دیکھے گا تو اسے یوں لگے گا جیسے دنیا تو ایک گھڑی بھی نہیں تھی، ایک ساعت بھی نہیں تھی. اللہ کہتا ہے بلاغن، پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ بس قرآن کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ہلاک نہیں کیے جاتے مگر ایسی قوم جو حد سے گزرنے والی ہو. جب یہ حد سے گزر جائیں گے اور اتنا گزر جائیں گے کہ پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب طے ہو جائے گا تو عذاب آ جائے گا، لیکن آپ ان کے لیے عذاب کی بد دعا مت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما کر امت میں دعوت کے کام سنبھالنے والے لوگوں کو اس میں رہنمائی ہے کہ جب آپ دعوت کے میدان میں نکلیں تو پھر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی دھکے دے تو آپ برداشت کریں، آپ کو کوئی گالی دے تو آپ برداشت کریں، آپ کو کوئی برا کہے تو آپ برداشت کریں، اور برداشت کر کے دوسرے کو پھر بھی اخلاق کے ساتھ پیغام پہنچائیں کہ دعوت میں نبیوں کا یہی انداز رہا ہے. اگر آپ بھڑک گئے، آپ بھی جاہل کے مقابلے میں جاہل بن گئے، آپ بھی بد اخلاقی کا مقابلہ بد اخلاقی سے کرنے لگے تو پھر آپ کی دعوت مؤثر نہیں رہے گی، آپ کی دعوت پھیلے گی نہیں. تو جیسے نبیوں نے دعوت دی ویسے ہی آپ بھی دعوت والے میدان میں جب اتریں تو انہی تعلیمات کو، اسی روش کو، اسی انداز کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت مؤثر بھی ہوگی، اور مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اشاعت تشہیر زیادہ ہوگی، اور آپ کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں معاون اور مددگار بنیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ساتھی سو رہے ہیں لگتا ہے کلاس کے اندر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، جاگ گئے، ابھی جاگ گئے، سارے ساتھی جاگ گئے. خاموشی آج گروپ کے اندر. اصل میں خاموشی اس وجہ سے ہے نا کہ جوں جوں دن آگے چلتے جاتے ہیں نا تو اس میں کچھ ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. یا تو میرے حالت تھک گئے ہیں بہت زیادہ، ابھی اتنا جلدی تھک گئے ہیں کہ دن بدن وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. نہیں تھکتے نہیں ہیں، بس وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں کہ رات کو بڑے احتیاط اور طریقے سے سنیں اسے. تو یہ ہے کہ رات کو 11:30 بجے تک جو ہے نا نیند آنا بھی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا میں آج سوچ رہا تھا کہ ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے کہ ویسے آپ کی رائے بھی صحیح ہوگی کہ قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کی سب ساتھیوں کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ حضرات کو کوئی، یا ابھی بس سنتے ہی جا رہے ہیں؟ جی بالکل ہو رہا ہے وہ. فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور بہت الحمدللہ. آپ تو میرا خیال اس وجہ سے آپ کو کوئی اگر مشکلات ہے تو وہ شاید اس وجہ سے ہو رہی ہوگی. آپ ایسا کریں، اگر کوئی مشکلات ہو رہی ہے بہتر سمجھتے ہوں گے آپ اس سے، آپ کی
بات آپ نے جو کی ہے میں اس پہ رائے دے رہا ہوں آپ کو، ناراض نہیں ہونا۔ عرض یہ کر رہا تھا اگر کہیں پہ کسی بھی ساتھی کو اگر کوئی مشکل ہے نا سمجھ میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ مشکل ہے، تو پھر وہ ایسا کریں بیاض القرآن لے لیں، تو جیسے جیسے حضرت استاد جی پڑھاتے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نیچے لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو پن کے ساتھ وہاں جو نہیں، مجھے کہنے کا مطلب گروپ میں یہ تھا کہ ترجمہ و تفسیر جو ہے اگر علم الصرف اور نحو جو ہے اچھی طرح سے پڑھ لی اور سمجھ لی جائے تو پھر تو کچھ سمجھ میں زیادہ اچھی طریقے سے آ جاتی ہے، وگرنہ ماشاءاللہ استاد جی ناصر صاحب جو ہیں، مولانا صاحب بڑے بہترین اور خوبصورت انداز کے اندر سمجھانے کی اور سکھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنے غور سے توجہ سے سنا جائے گا اتنے غور سے توجہ سے انشاءاللہ سمجھ بھی آتی جائے گی۔ تو استاد جی سے اس دن بات تو ہوئی تھی اور مجھے بھی یہی کہا تھا استاد جی نے کہ آپ جو ہے نا اگر سمجھ نہ آئے نا تو پرسنلی مجھے گروپ میں اپنے گروپ سے ہٹ کے پرسنل میسج کر دیا کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا کروں گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ علم الصرف اور نحو جو ہے اگر یہ پہلے پڑھ لی جائے اچھے طریقے سے تو یہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ تھوڑا سا میرے خیال سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو باقی الحمدللہ آپ سب ساتھی یہ ذہین جو بھی ہے نا ہیں اور قرآن ساتھ ساتھ میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ میں جو سیکھ رہے ہیں وہ ہم اپلائی کرتے جائیں گے، کیونکہ ابھی تو ناصر صاحب اس کو اسی لیول کا پڑھا رہے ہیں ہمیں جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم علم و صرف و نحو میں آگے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی جو ہے نا وہ اپنا ایڈوانس کرتے جائیں گے۔ اگر تو ہم نے صرف علم و صرف و نحو پہ وہ فوکس کیا تو وہ ہم اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں چلتی رہنی چاہیے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت زمانے سے ایسے ہی ہو رہا ہے نا، تو ان دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا فائدہ والی بات ہے۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، لیکن پھر بھی اگر جو مشکلات آ رہی ہیں نا تو یہ جب تک ہم یہ گردان سے ہم جب نکلیں گے تو پھر یہ مشکلات دور ہوں گی، سیغے اور یہ گردان وغیرہ سے جب ہم آگے نکل جائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل پھر یہ بالکل آسانیاں مشکل تو ہوگی جی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ علم صرف ہم اور نحو کب تک ہم سیکھیں گے نا، تو لازمی بات ہے مشکلات ہوں گی اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ پڑھنا ہے، مطلب اس میں اصل میں بہت سارے مضامین، بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم تفسیر سے بھی سیکھ رہے ہیں، اور اس لیے اس میں صرف 5 پارے ہیں نا اس سال میں، اور اگلے سال میں 15 ہوں گے۔ نہیں 15 نہیں ہے، 10 ہاں اچھا چلے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے اور خوب سمجھ کر پڑھ شفقت کر بھائی، عمل کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفقت بھائی، جی جی شفاقت بھائی، سوری، ایسا جی ہے جی کہ یہ جی جی جو یہ کیا نام ہے صرف و نحو، یہ آپ علیحدہ پڑھیں گے نا تو آپ اس وقت کے لیے جو ہے آپ سیکھ لیں گے، لیکن جب آپ اس جی کے جی ساتھ پریکٹیکل نہیں کریں گے نا، اور پریکٹیکل چیزیں آپ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، آپ کے آنکھوں سے نہیں گزریں گے، تو آپ کو پھر جو ہے نا یاد کچھ وقت کے لیے یاد رہ جائیں گی، پھر آپ کو آگے یاد نہیں رہے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو اپلائی کرتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ جو چیزیں پختہ ہوتی جائیں گی۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، چلیں بعد میں بہتر پھر ہو گیا، بندہ اصلاح دوبارہ ہو گئی، تفسیر وغیرہ جزاک کرے، اللہ۔ دورے تفسیر وغیرہ دوبارہ کرے تو پھر اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں نا، فی الحال تو ہم نے سب سیکھنے ہیں، سب چیزیں سیکھنی ہیں۔ جی جی بہتر ہو گیا، جزاک اللہ، بہت 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 جزاک اللہ، اللہ آپ سے خوش ہو جائے، سب سے اللہ آپ سے راضی ہو، تو یہ اصلاح ہوگی میری بھی، آمین اور آمین۔ باقی حضرات جو سن رہے ہیں۔ باقی شفاقت صاحب اس لیول کے علم الصرف اور نحو جو ہے نا ہم سیکھ پائیں گے بھی کہ نہیں، کہ بالکل ہم جو ہے نا پوری طرح اور 100% چیزیں ہم سیکھ لینا، لیکن یہ ہے جی کہ جی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی لیول تک جو ہے نا ہم پہنچ جائے، باقی یہ ہے کہ یہ تو ایک سمندر جیسا ہے علم، اور اچھا یہ بتائیں وہ کل والے وہ کیا تھا، ماضی مطلق مثبت معروف؟
हाँ वो तो माजी मतलब मुस्बत मारूफ। पहले माजी, हाँ पहले माजी मुस्बत मतलब अफ़आल मारूफ, अफ़आल पहले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। हाँ मारूफ। शफकत साहब पहले नजर नहीं आए कहीं आउट थे कहीं? इधर ही हैं जी, इधर ही हैं। अच्छा कोई आवाज नहीं आई थी आपकी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज को जी। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब पहले क्लास में इतनी पार्टिसिपेट नहीं था आपकी नहीं, जिस तरह भी माशाल्लाह आज आप हाजिर हैं। जी पहले भी ऐसे ही थे जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि पहले बस सुनने की तरफ ज्यादा तवज्जो थी, और बहुत इतना ज्यादा जो है ना मतलब बाकी साथियों के साथ कि जिस दिन से उस साजी से मुलाकात हुई है ना जी, उस दिन से थोड़ा सा जौक शौक बढ़ गया है। अच्छा तो अच्छा, हाजी ने भी काफी लाइव हौसला मुलाकात, दिया। लाइव मुलाकात हुई? जी लाइव मुलाकात हुई। अच्छा, लगता है करीब की आप उसकी, आप भी जी जी रेवन की? बिल्कुल करीब की थे। यहाँ पे उस्ताद जी आए हुए थे, हमने प्रोग्राम करवाया था ना यहाँ पे, अच्छा अच्छा तो अच्छा, उस्ताद जी को भी यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था। नहीं उस्ताद जी की माशाल्लाह क्या ही जबरदस्त पढ़ाने का अंदाज है ना जी, माशाल्लाह जी दिल जी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्म सरफ और नहवी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं माशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आमीन। मजीद इनके इल्म में अस्सलामु इजाफा करे। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गए यार, ये तो वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या शाइख। मौलाना तारिक मसूद की तरह है आप, अब्दुल कदीर साहब। जे मेरा रुमाल मौलाना तारिक मसूद साहब ने बांधा था। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। करना जिला कसूर में भाई फिरू में आए थे मदरसे में, वहां हम उधर गए थे, उनसे बंधवाया था ये मैंने। माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। और सुनाए तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। भाई शफाकत जी साहब क्या हाल है जी? माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल करीर भाई कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी उधर आए थे डॉक्टर साहब के पास। जी 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 उधर ही आए थे उस्ताद जी ने। जी। ये अपने साथ गुलाम सुबानी साहब माशाल्लाह, अगर सुन रहे हैं हमें तो इनका हाल जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम सुबानी साहब, कैसे हैं आप? ये उस्ताद जी अक्सर कहा करते हैं कि ग्रुप के अंदर जो ग्रुप स्टडी होती है ना, उसमें अक्सर लोग सो जाया करते हैं, तो इसलिए नाम लेके ना तकरीबन अगर आधे घंटे की क्लास है तो आधे घंटे में 5 मिनट जो है ना ऐसे होने चाहिए जिसमें एक एक बच्चे का नाम लिया जा सके ताकि पता चले कि कोई सो तो नहीं रहा। क्यों भाई अब्दुल कदीर साहब? जी ऐसे ही है, ये सो भी जाते फ्याजुल्लाह हैं। साहब कैसे, फ्याजुल्लाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। फ्याजुल्लाह भाई बहुत बहुत एक्टिव हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको भी माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ऑनलाइन में इस तरह है कि अगर आप एक्टिव ना रहे तो फिर सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, और एक दिन इसमें मिस हो गई तो बस फिर जो है ना ये रिदम पकड़ना फिर बहुत मुश्किल होता है, भाई क्योंकि फ्याजुल्लाह आप कहाँ से हैं? जी जी आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से हूँ जी, बेसिकली माशाल्लाह, उस बात से, लेकिन ये है कि फिलहाल मैं पेशावर में होता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए आपको। कोई काम वाम करते हैं आप? मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, और इसके अच्छा कहाँ अलावा से? हाँ ये यूटी से, यूटी यूटी पेशावर से, लाहौर से यूटी या पेशावर पेशावर से। से? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे। लाहौर कैंपस में जॉब कर रहे हैं,
باقی حضرات کا بھی اس میں تعارف ہوا تھا 1 بائی 1 لیکن کوئی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی. السلام علیکم، زیاد کر رہا ہوں. وہ بھائی تھے کام سیٹس والے، کام سیٹس میں جو کام کر رہے تھے، وہ کام سیٹس کی کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کسی اور جگہ میں؟ ماشاء اللہ یہ زیادہ بھائی آپ کا کام سیٹ سے لگتا ہے تعلق ہے کوئی. نہیں نہیں، میں ویسے ہی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں. کوئی شخص تھا ہمارے گروپ میں نا. نہیں یہ لاہور کیمپس میں ہے جی، لاہور کیمپس میں. وہ آپ ہی ہیں شفاقت بھائی؟ جی میں ہی. اچھا اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے. السلام علیکم استاد محترم. استاد محترم تو آپ ہیں ہمارے استاد جی، ہم تو دنیا دار بندے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا آگے حال ہے لگتا ہے خاموش ہو جائیں بس آپ. ہاں اشرف صاحب آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ استاد جی، آپ نے ہینڈ ریز کیا تو ہم سمجھے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بس میں نے کہا چل آپس میں تھوڑا سا تعارف کرا رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو میں نے اس لیے. ماشاء اللہ، خوشی ہوئی آپ کی بات کر کے. اللہ جزاک خیر. مولانا ابراہیم صاحب نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا مصروف ہوں، میری جگہ آپ پڑھا لیں. تو اچھا چلیں، خوشی ہوئی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کتاب شیئر کریں. یہ نعمان اور سکندر عباس، ان دونوں کے پاس کنٹرول. دیکھیں کن کے پاس ہے. 15 منٹ گزر گئے، 15 منٹ باقی ہمارے پاس. نعمان بھائی یا سکندر عباس آپ بھائی؟ کرتے ہیں فیاض بھائی آپ کے پاس؟ میرے پاس کنٹرول نہیں ہے جی، میں ذرا لیٹ آیا تھا تو. اچھا نعمان بھائی آپ کر دیں پھر، ٹائم کم ہے. کنٹرول کن کن کے پاس ہوتا ہے؟ جی یہ نعمان اور سکندر صاحب ہیں جن کے پاس اس وقت کنٹرول ہے جی. نعمان صاحب اور سکندر بھائی کوئی ہیں اس وقت موجود؟ لگتا ہے دونوں ہی نہیں ہیں. یہ آگے کوئی نہ کوئی آ گئے. چلو ٹھیک ہے جزاک اللہ. کل پھر آپ حضرات کا تکرار ہوگی یا جو سب بات سمجھائی تھی سمجھ آ گئی ہے آپ کو کچھ؟ جی حضرت. استاد محترم کل حاضر نہیں تھا میں، اگر ہو سکے تو ایک دفعہ تھوڑا سا رپیٹ کر دیجیے تاکہ سمجھ آ جائے. آج والے سے کچھ سمجھ نہیں گئی. آپ حضرات میں سے کوئی 2-3 منٹ میں جلدی سے سنا دے جس نے کل تکرار کرایا ہے، تو آپ کو ریپیٹ بھی ہو جائے گا اور چلو آگے سبق بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث فعل ماضی مثبت مطلق معروف. نام کیسے لیں گے؟ بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف. جی یہ پورے بحث کے نام پہ سمجھا دے تھوڑا سا. بحث اور فعل ماضی، ماضی کیوں بولتے ہیں، مطلق کیوں بولتے ہیں، مثبت کیوں بولتے ہیں، معروف کیوں بولتے ہیں؟ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، اس جی میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور جی مثبت ٹھیک ہے. فعل کی بات ہو رہی ہے اور معروف کی. معروف کا کیا مطلب؟ معروف اور مجہول ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا ذہن سے اترا ہوا. معروف اور مجہول. معروف فعل معروف کسے کہتے ہیں وہ تھوڑا بتا دو ان کو. معروف جس میں فاعل ظاہر ہو، اور مجہول وہ جس میں فاعل ظاہر نہ ہو، فاعل معلوم ہو. معلوم ہو، سوری. جی جی اور مجہول جس میں فاعل معلوم نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجہول کے کیا معنی ہے؟ فعل کیا اس ایک مرد نے کیا، اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں.
सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। फ़अला किया उन दो मर्दों ने पूरी बात गुजरे नहीं बोलते, पूरी बात बोले। जी किया उस एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब बाहस फेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ। जी जी फ़अला किया उन दो मर्दों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा तस्निया मुजक्कर गायब बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलू किया उन सब मर्दों ने गुजरे हुए ज़माने में, जमा मुजक्कर गायब सीगा, सीगा जमा, सीगा सीगा जमा मुजक्कर गायब बहस फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलत किया उस एक औरत ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलता किया उन दो औरतों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलना किया उन सब औरतों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा जमा मुअन्नस गायब बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलता किया तो एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलतुमा किया तुम दो मर्दों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा तस्निया मुजक्कर हाजिर बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलतुम किया तुम सब मर्दों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा जमा मुजक्कर हाजिर बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलती किया तो एक औरत ने गुजरे हुए ज़माने में, वाहिद मुअन्नस हाजिर सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलतुमा किया तुम दो औरतों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलतुन्ना किया तुम सब औरतों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा जमा मुअन्नस हाजिर बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलतु किया मैं एक मर्द या एक औरत ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। फ़अलना किया हम दो मर्दों या दो औरतों या सब मर्दों या सब औरतों ने गुजरे हुए ज़माने में, सीगा तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम बास फेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ। अच्छा जी। तो ये जो हमने गर्दान चलो किताब के एतबार से जो है इसके साथ तर्जुमा लिखा हुआ था, तर्जुमा के साथ थोड़ी सी पहचान हो गई मुज़क्कर मुअन्नस की और गायब हाजिर, और ये सारी पहचान तो हो गई। अब ये है कि शुरू में जैसे बहस की जो इल्म सर्फ के बारे में उस्तादों का मकूला सुनाया था कि इसके अंदर जो है ज़्यादा बोलना है, इसका जो है हम बगैर बंदा वो क्या कहते हैं जब नींद से जागे और कोई कहते हैं मादी मुतलक की गर्दान सुनाए, तो हम सेकंडों में इसको बगैर गलती के बगैर सोच समझ के यानी वो सुना सके। तो इसके लिए आप हजरात ने जो है मश्क करना है। जब आप मुजर्रद के जो ये अब्वाब है ना जो इब्तिदाई मीज़ान के, इसको हम कहते हैं, एक होता है सर्फ सगीर, हर गर्दान का एक सीगा जो है उसको पढ़ते हैं और वो उसका रटा लगाते हैं ताकि उसमें गर्दानों की पहचान होती है कि फलां हर गर्दान से एक सीगा उठा के। और एक होता है सर्फ कबीर, सर्फ कबीर में ये होता है कि तमाम सीगे जो एक बाब के अंदर जो जितने सीगे उन सब सीगों को बोलना होता है, हर गर्दान के 14 सीगों को बोलना होता है। माजी के अंदर जो है माजी है, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, तमन्नाई और इह्तिमाली, और माजी बाईद जो है ये सारी चीज़ें तमाम जो है इसकी मुस्बत मारूफ, मुस्बत मजहूल, मनफी मारूफ, मनफी मजहूल, वो तमाम सीगे जो है पूरे जो है गर्दान सुनाकर उसको सर्फ कबीर कहते हैं।
تو اس میں جو ہے روزانہ اب یہ علم صرف کے اندر ابتدائی دنوں میں جو پڑھا جاتا ہے یہ اس کو صرف کبیر ہم نے شروع کیا ہے، ایک ایک صیغہ پورا اس میں گنوایا جاتا ہے اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بنیاد ان جو ہے مجرد کے ابواب کی آپ کی جتنی مضبوط ہوگی، سولڈ بیسس کے ساتھ آپ بنیاد رکھیں گے، مضبوط بنیاد، اس طرح آپ کی تعمیر مضبوط ہوگی۔ اور جس بھائی کی جو ہے یہاں پر مجرد کے 4-5 ابواب ہے، اگر اس میں کمی رہ گئی تو پھر وہ پورے سال کی یا پوری زندگی اس کے اوپر تعمیر کمزور ہوتی ہے۔ ہم نے دورے کے سال میں بھی دیکھا جس طالب علم نے صرف کے اندر جو ہے محنت نہیں کی ہے تو وہ آگے جو ہے دورے کے اسباق کے اندر بھی ان کو جو ہے صرفی اعتبار سے کمزوری صاف نظر آئی ہے۔ استادوں جو ہے وہ بعض اوقات مضحکہ بن جاتے، طالب علموں کے سامنے بھی وہ جو ہے ایک بری سی بات ہے کہ ایک عالم جو ہے دورے کے سال میں چلا گیا، بخاری شریف پڑھ رہا ہے اور وہ صرفی غلطی کر رہا ہے، تو اس کی مین وجہ، بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بنیاد میں انہوں نے جو ہے محنت نہیں کی ہوتی، گپے شپے میں وقت ضائع کیا ہوتا ہے۔ خیر وہ ماحول تو ہمارا نہیں ہے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اتنی کوشش کریں، انشاءاللہ باقی مدد اللہ سے مانگیں گے۔ تو اب جو ہے اس کے متعلق یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا رٹا لگائے اور کوئی آپ کو کہے کہ سنائے ماضی مطلق کی تو آپ اس طرح جلدی سنا سکے، نام بھی لے لے، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، اس طرح جلدی کی کوئی بھی گردان ہو علم الصرف کے پورے سال کی پڑھائی میں سے کوئی بھی گردان ہو، اس میں ہمیں سوچنے کی نہ پڑے، اٹکن اس میں نہ آئے، غلطی نہ آئے، اور اس سپیڈ کے اندر کوئی کسی صیغے میں آپ کو روک دے کہ فلاں صیغہ کون سا ہے تو اس کا فوری جواب بھی دے سکے۔ وہ یہ ہوگا کہ آپ حضرات نے جو ہے اس کی گردانوں کے انفرادی طور پر جو ہے خوب زیادہ مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے کل میں نے اس کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھی، کیا کیا بتا دی تھی کہ کیا کریں گے تو کیا بنے گا، کتاب والے کیا کہتے ہیں، آگے چلے تھوڑا سا۔ اچھا ایک اور بات ہے، کسی بھائی کو جو ہے کل کے سبق کے متعلق کسی قسم کا سوال ہو جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ آپ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہر جی غلام سبحانی بول۔ اظہر جی اس طرح کہ جتنی تیز آپ نے گردان پڑھی ہے یہ تو میرے خیال ہے اللہ خیر کرے، میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو میں ویسے آپ کو دکھا رہا تھا کہ ایسے ہم اتنا محنت کریں، آہستہ آہستہ کریں نا، تاکہ میں ذرا آہستہ اگر آپ بولتے نا تو میں وہ دیکھتا کہ یہ سیدھی لائن میں پڑھ رہے ہیں یا اوپر سے نیچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ 14 گردانوں کی جو ترتیب ہے، 3 مذکر کے غائب، 3 مؤنث کے غائب، اسی ترتیب پہ پڑھے، پھر 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے اور 2 متکلم کے، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلن فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، اسی ترتیب پہ میں نے پڑھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کچھ؟ ہاں جی اذان ہو رہی ہے جی، میں نے مائک بند کر دیا۔ اچھا میرا مائک تو چل رہا ہے، آواز تو آ گئی ہے نا آپ کو؟ عرب میں اذان ہو رہی ہے نا تو میں آپ جاری رکھیں، میں مائک بند کر ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ بھائی آگے پڑھے تھوڑا سا، تو وقت ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے تاکہ کچھ ہو جائے، کیونکہ میرے پیریڈ میں پھر مولانا صاحب نے پڑھانا ہے۔ بنانے کا یہ طریقہ ہے لکھا ہوا، کوئی بھائی کچھ کہہ رہے لیکن آواز صحیح نہیں آ رہی، کیا فرما رہے ہیں؟ میں استاد مسلم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ایک سورج سے دوسرا سورج بنانے کے کیا اصول ہیں یہ جو لکھتے ہوئے، تھوڑا سا ان کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ مجھے آپ کی آواز پوری صاف نہیں آ رہی۔ استاد مسلم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سیغے لکھتے ہوئے ہیں، ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کے جو اصول لکھے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جی وہ آگے آ رہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ آگے آپ پڑھے تو وہ اسی کی تفصیل آگے لکھا ہوا ہے، جی پڑھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف
اب बढ़ा देखिए ये देने बात से याद रखना है, तस्निया एक मिनट मुज़क्कर गायब बन जाता है। ये जो लिखा है ना सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब का याद रखना है। कोई भी सीगा हमने बनाना है 14 सीगों में से, तो इसी एक सीगे से बनेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक सीगा बना दिया तस्निया का, फिर तस्निया से जमा का बनाना है, जमा से वाहिद मुअन्नस का, ऐसा नहीं है। जितने भी सीगे हैं पहले सीगे के अंदर रद्द बदल करना है और अगला सीगा बनेगा। मिसाल के तौर पर वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है फ़आला, इसके आखिर में जो है अलिफ तस्निया लगा दिया तो फ़आला तस्निया का बन गया। अब जो है फ़आला के अंदर रद्द बदल नहीं करना, तीसरा सीगा उसी फ़आला से बनाने है, दोबारा नया नया सीगा बनाते जाए, सेट पे रखते जाए, फिर फ़आला की तरफ आ जाए, तीसरा सीगा बनाए, फिर फ़आला की तरफ आए, बनेंगे सारे सीगे इस पहले सीगे से। इन्होंने ऊपर यही लिखा है जी, माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिर में जी। जी जैसे फ़आला से फ़आला और वाव इससे पहले अब पेश जब लगा इन्होंने अलिफ बढ़ा दिया ना, अलिफ बढ़ा देने से तस्निया मुज़क्कर गायब बन गया, तो ये इसके अंदर अलिफ जो है ये तस्निया मुज़क्कर की अलामत है, ये चीजें नोट रखना, ठीक है। पूरे इल्म सर्फ के अंदर 42 अब्वाब जो बगैर मुरक्कबात के हैं, मुरक्कबात बाद में समझा दूंगा क्या चीज है। बहरहाल जो है बुनियादी जो 42 अब्वाब हैं उन सब के अंदर ये अलिफ तस्निया, हर तस्निया के सीगे में यही अलिफ होगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि तस्निया में अलिफ है, जमा में वाव है, वाहिद मुअन्नस में ता साकिन है। जी आगे बता रहे हैं, जी बोले। और वाव से पहले पेश लगा देने से जमा मुज़क्कर गायब बन जाता है। अब ये किस सीगे में लगाएंगे, इसी फ़आला, वाव लगाएंगे फ़आला के आखिर में और वो वाव से पहले पेश लगा लेंगे तो फ़अलू बन जाएगा, फ़अला से फ़अलू जी। और ताए साकिन बढ़ा देने से वाहिद मुअन्नस गायब ये किसके आखिर में बढ़ाएंगे ताए साकिन, वो फ़आला के जी फ़अला याद रखना है, फ़अला के आखिर में ताए साकिन लगा दे तो फ़अलत बन जाएगा जी। और लफ्ज़ ता लगा देने से तस्निया मुअन्नस गायब फ़आला ता हो जाता है जी। अब ये ता जो है तस्निया मुअन्नस, क्योंकि ऊपर मुज़क्कर में जो है सिर्फ अलिफ था ना तस्निया की अलामत, उधर में ता और अलिफ दोनों में लाना है, ता मुअन्नस का लग जाएगा। फ़अलत में ता साकिन और उसका तस्निया फिर ता के साथ बनेगा, फ़अला और फ़अलता, इतना फर्क है बस जी। यही अमल हर फेल माजी में करो, जैसे इस्तनबा से इस्तनबा, इस्तनबू, इस्तनबत, इस्तनबाता बनेंगे। इज्तनबता जी, यही मैंने और जैसे अर्ज वाहिद किया कि मुज़क्कर 42 गायब के अब्वाब के आखिरी हर्फ को साकिन करके नून मफ्तूह लगा देने से जी मौलाना साहब। जी, ये मैं जैसे मैंने अर्ज किया ना कि 42 अबाब के अंदर सब में यही अमल है, चाहे किसी किस्म का जो है आप बनाएंगे, जब माजी होगा माजी के अंदर यही चीज होगी, ठीक है। ये 14 निशानात जो है आपने लगाने हैं, बस 13 फ़आला तो फ़आला है, उसके अलावा जो है फ़आला से बनने वाले तमाम सीगों में जो अलामतें आज आपने पढ़ ली है, पूरी जिंदगी के इल्म सर्फ का किसी जगह माजी का कोई भी सी गर्दान हो, चाहे मजीद फी हो, चाहे मुजर्रद हो, चाहे जिसमें ज़ायद हुरूफ हो, चाहे ना हो, किसी किस्म का हो, ये अलामत आपने याद रखना है जी, ये उधर इस्तेमाल होंगे। अब इन्होंने 3 सीगे बना दिए तो से इन्होंने मिसाल दिए, फिर अगले 3 बनाएंगे, फिर मिसाल देंगे जी। और वाहिद मुज़क्कर गायब के आखिरी हर्फ को साकिन करके नून मफ्तूह लगा देने से जमा मुअन्नस गायब फ़अलना और ताए मफ्तूह लगा देने से वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़अलता और तुमा से तस्निया मुज़क्कर हाजिर फ़अलतुमा और तुम से जमा मुज़क्कर हाजिर फ़अलतुम और ताए मकसूर से वाहिद मुअन्नस हाजिर फ़अलती और तुमा से तस्निया मुअन्नस हाजिर फ़अलतुमा और तुन्ना से जमा मुअन्नस हाजिर फ़अलतुन्ना और ताए मज़मूम से मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लम फ़अलतु और मुतकल्लिम बोलेंगे, मुतकल्लम नहीं बोलना है। मुतकल्लिम फ़अलतु कुछ और समझ ना नहीं आ से रहा। तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम फ़अलना बन गया। ये अच्छा, सारी समझाएंगे। हाजी आवाज बहुत कम आ रही है इनकी। मुझे तो सही आ रही थी, अब नेट में बार जगहों में मसला है, कभी आपकी आवाज मुझे नहीं आती, कभी एक दूसरे की, बस ये नेट का ही कोई मसला है। अब मुझे इनकी आवाज ठीक आ गई है। अच्छा, वो अगले उस्ताद जी कोई आ जाए तो फिर फौरी तौर पर बोलना है, ठीक है, ताकि अपना उस्ताद जी इंतजार न करें। वो आ गए हैं जी मौलाना बिलाल साहब।
بلال صاحب جی تشریف لائے ہیں۔ جی ٹھیک ہوگی، آپ حضرات ان کا سبق پڑھ لیں اور موقع مل جائے تو پھر آپ ان کا تھوڑا آپس میں تکرار کر لیں، کل انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیلاً اس کو پھر دوبارہ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھی یاد ہے سبق کہ نہیں؟ جی استاد جی سنائے بھائی۔ حدیث سنانی المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی، المرء مرد یعنی آدمی مع ساتھ ہے، من احب جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ آدمی اگر اچھے انسانوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اچھے انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو قیامت والے دن اس کا اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اگر فاسق لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جس طرح حدیث میں کل استاد جی نے بتایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی طرح جو نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنا اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو صحابہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہمارا حشر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ کل کی حدیث تھی۔ بھائی عبداللہ بن عباس، جی استاد جی کتنی حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں؟ حدیثیں سر جی سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات۔ کتنی ہو گئی ہیں ابھی؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی۔ سنا دوں؟ 6 ہو گئی ہے جی، 6 ہو گئی ہے۔ 6 ہو گئی ہیں۔ 6 حدیث ہو گئے۔ 6 حدیثیں زبان یاد ہیں کہ نہیں؟ جی میں سنا دوں؟ جی سنا دے زبان نہیں۔ کل کی حدیث عبارت جی الدین النصیحہ، اس کے بعد اب حدیث ساری مجھے یاد ہیں۔ انما الاعمال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها يتزوجها او امرأة فهجرته فمن هاجر الیہ۔ اور اگلے حدیث الدین النصیحہ، آگے اور کیا ہے؟ کون سی؟ الحیاء شعبۃ من زبانی الایمان۔ سنانی ہے، زبانی دیکھنا نہیں۔ نہیں یہ جی زبانی استاد جی سنا رہا ہوں، زبانی سنا رہا ہوں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ کل کی حدیث تھی۔ حدیثیں اصل میں یاد ہے، لیکن ابھی کوئی ایسا اس کا ہنٹ ہو تو یا اردو ترجمہ ہو۔
ہاں بھائی جی استاد جی جی میں سنا دوں؟ جی بھائی ظہیر ہزاری صاحب آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے پاس تھوڑا شور ہے، آوازیں آئیں گی آپ کو معذرت سے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اور اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے الدین النصیحہ. اس کے بعد حدیث نمبر 3 ہے المجالس بالامانت. اور اس کے بعد ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. اور اس کے بعد ہے جی الدعاء مخ العباد. اور اس کے بعد ہے استاد جی المرء مع من احب. یہ کل والی حدیث ہے غالباً. ہاں بھائی علی سفیان اگر جاگ رہے ہیں تو میک شریف کھولیے اور حدیث سنائیے. میرے خیال میں کلاس جوائن کر کے سو گئے ہیں. جی بھائی فیض اللہ خان، فیاض اللہ خان. جی حضرت آپ سنا دیں حدیث زبان. انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. دوسرے حدیث تھی الدین النصیحہ اور الدعاء مخ العبادہ اور الحیاء شعبۃ من الایمان اور المرء من احب. جی بھائی استاد جی. جی حضرت ایک اور بات پوچھنی تھی، تھوڑا آپ علم میں اضافہ فرما دیں. اس کے ساتھ یہ تو لکھا ہے کہ یہ کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے، اور بخاری اس میں انہوں نے حوالہ تو دیے، لیکن حوالہ جات میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ کس صحابی سے، کون سے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، کس صحابی سے یہ روایت ہے. یہ جس کتاب میں حوالہ لکھا ہوا ہے نا، جس کتاب کا، اس کتاب میں راویوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ویسے لکھنا تو چاہیے تھا یہاں پر، لیکن یہاں نہیں ہے. جو انہوں نے آخر جو لکھا نا دیے یہ 1-2 دن سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت استاد جی سے یہ پوچھوں گا کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ شروعات جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے شرح میں یہ تمام ہے جو
किस सहाबी से नकल है, किसने नकल किया है? शुरुआत को तो हमें अभी देखना नहीं है ना, हम तो ज़बानी इसको याद करना है ना। शुरुआत तो अब जो हदीसें पढ़ ली है ना, वो हदीसें आप शायद चाहे देख लें शुरुआत से, जो ठीक पढ़नी है, है ना ठीक है। वो हदीसें शुरू शुरू शरा उसकी ना देखा करें आप, इसमें आपका नुकसान होगा। आपका जहन होगा तर्जमे की तरफ, फिर इबारत की तरफ जहन नहीं होगी, तवज्जो नहीं होगी, और ये नहीं पता होगा कि पेश आ रहा है, ज़बर आ रही है, ज़ेर आ रही है, इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या चीज़ है, आपको फिर ये समझ नहीं आएगी। इसलिए शरह अगर आप इस्तेमाल ना करें तो ये बेहतर है। जो हदीसें पढ़ ली हैं उनका तर्जमा याद करने के लिए चाहे आप शरह देख लें, जो हदीस नहीं पढ़ी उसका आप तर्जमा ना जी देखिए। जी जी बिल्कुल। ये आपको बतौर फ़ायदा के बात कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये हवाला जो लिखा हुआ है ना जिस किताब का, उस किताब में रावी का नाम भी ज़िक्र किया गया है, बल्कि पूरी सनद मौजूद है वहाँ। अच्छा जी, और किसी साथी को याद है भाई? इरम अहमद खान, ये तो सारे चुप करके सोए हुए रहते हैं, मुझे लगता है बोलते नहीं है। 4-5 बस ये भाई बोलते हैं, बाकी तो सारे खामोश हैं। खामोशी के रोजे रखे हुए उस्ताद हैं। जी मैं जाग रहा हूँ अगर माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज आ रही है। मैं सुनाऊं जी? बेशफ़क़त हुसैन शाह साहब जी, सुनाए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली हदीस उस्ताद जी मैंने पढ़ी नहीं थी वैसे, तो याद तो की आप है। फिर ऐसा करें, आप तर्जुमा, साथ तर्जुमा भी सुना दें, हदीस भी सुना दें, साथ तर्जुमा भी सुना दें। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ऐसे ही है जी उस्ताद जी? जी जी बिल्कुल। ये इसमें बेशक आएगा, बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जी जी आगे। दूसरी हदीस है मुकम्मल, अद्दियत है। ये मुकम्मल हदीस पढ़े ना, मुकम्मल हदीस पढ़े। व इन्नमा लिम्रिइ मा नवा फमन कान, मुकम्मल हदीस है ना, मुकम्मल हदीस पढ़े। उस्ताद जी मैंने वो पहले अर्ज किया था कि मैं याद ही नहीं की उस हवाले से ना, उस हिसाब से जी। हाँ फंस गए ना फिर आप, हैं? चल अगली हदीस सुना दें, अगली हदीस सुना दें। जी बस वो पहली हदीस बस पहली हदीस आती है। नहीं पढ़ी ये भी क्योंकि हम लेट आए थे, तीसरे दिन हमने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, चलो जो हदीसें आपको आती हैं वो सुना दें। दूसरी हदीस है अद्दीन दुआ कि आपने चौथी पढ़ाई थी, तीसरी दूसरी आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद हो गया आपका। चलो देखिए आगे पढ़ लेते हैं, इसको याद करना और तर्जुमा फिर कल मैं सुनूंगा सारी हदीसों का, ज़बानी हदीसें और तर्जुमा भी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल खम्रु जुम्माउल इस्मी,
الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. خمر کا معنی ہے شراب، جماع کا معنی مجموعہ، اثم کا معنی ہے گناہ. الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. الخمر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنتی ہے. اسی طرح ہر نشے والی جو چیز ہے، ہر نشے والی جو چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں. یہ تو خمر کی تحقیق ہو گئی. اس طرح لفظ آگے ہے جماع. جماع یہ جمع ہے جمع کی. جماع کا معنی ہے بہت جمع کرنے والا. جی جی ساجی کنیکٹ ختم ہو گیا تھا. اگر آپ دوسرا بھائی بھی اسکرین شیئر کر دیں تو آسانی ہو، کیونکہ استاد جی ہمارے پاس کتاب میں ہے نہیں. جی جس کے پاس کنٹرول نعمان بھائی آپ کنٹرول کے ہے نا پاس ہے؟ سکرین پر کتاب شیئر کر دیں نعمان بھائی. بھائی جس کے پلیز پاس اسکرین جس کے پاس بھی کنٹرول ہے وہ سکرین شیئر کر دے بھائی کتاب. تو بات یہ کر رہا تھا الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. الخمر کا معنی ہے شراب، جماع کا معنی مجموعہ، اثم کا معنی گناہ. معنی یہ ہے الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. الخمر کہتے ہیں اس شراب کو جو انگور سے بنتی ہے. اسی طرح ہر نشہ آور، ہر نشے والی چیز کہ جس کو انسان استعمال کرے، انسان جس کو پی لے، نشہ آ جائے، سر کو ڈھانپ لے، عقل ختم ہو جائے، اس کو شراب کہتے ہیں، خمر کہتے ہیں. جماع یہ جمع کی جمع ہے، معنی ہے بہت جمع کرنے والا. اور الاثم کا معنی ہے گناہ، یعنی گناہ کرنے والا. تو الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. محدثین یہ کہتے ہیں جو انسان شراب پی لیتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل اور انسان کے حواس اس کے قبضہ میں نہیں رہتے. حواس، اس کو حواس خمسہ بھی کہتے ہیں. 5 حواس ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے. جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ آپ نے کسی چیز کو لگایا، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے. جیسے لوہا ہے، آپ کو زبان سے پتہ نہیں چلے گا، دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا، اس کو ہاتھ لگانے سے پتہ چلے گا کہ یہ لوہا نرم ہے یا سخت ہے. اس انسان کا جسم ہے، اس کے ساتھ آپ ہاتھ لگائیں گے تب جا کے پتہ چلے گا اس کا جسم نرم ہے یا سخت ہے. آنکھ ہے، اس آنکھ یہ ایک حواس خمسہ میں سے ایک حواس ہو گیا. اسی طرح آنکھ ہے، آنکھ سے آپ کو رنگت معلوم ہوگی کہ یہ کون سا رنگ ہے، فلاں رنگ کون سا، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، جانور کون سا، یہ پرندے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہو گیا. اسی طرح ناک ہے، ناک کے ذریعے سے آپ کو خوشبو معلوم ہوگی، اچھی خوشبو ہے، خراب خوشبو ہے، بدبو ہے، خوشبو ہے، کیا چیز ہے. اسی طرح کان ہے،
کان کے ذریعے سے آپ کو آواز کا پتہ چلے گا، یہ مرد کی آواز ہے، یہ عورت کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. ہاتھ اور زبان، ہاں زبان بھی رہ گئی. زبان کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز میٹھی ہے، نمکین ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے. یہ حواس خمسہ ہو گئے. ہاتھ، زبان، ناک، آنکھ، کان، یہ حواس خمسہ ہیں. تو محدثین کہتے ہیں کہ جو انسان شراب پی لیتا ہے تو عقل اس انسان کے قبضے میں نہیں رہتی. اسی طرح جو حواس خمسہ ہیں، یہ حواس خمسہ اس شراب پینے والے کے قبضے میں نہیں رہتے. جب انسان کی عقل انسان کے قبضے میں نہیں ہے، انسان کے حواس انسان شراب پینے والے کے قبضے میں نہیں ہے، تو پھر یہ انسان بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پتہ تو تب ہو نا جب انسان کے حواس اور عقل انسان کے قبضے میں ہو، شراب پینے والے کے قبضے میں ہو. جب اس کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس کو گناہ بھی کر لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کرتا. جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے یہ بے حیائی پیدا ہوتی ہے. شراب بہت بڑا گناہ ہے. جو انسان شراب پیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھپھی کے ساتھ ہم بستری کی. کتنی بہت بڑی بات ہے. شراب پینے کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی بہت ساری وعیدات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ شراب یہ گندگی ہے، رجسن کے الفاظ ہیں، گندگی ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا، اس سے تم بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. شراب سے بچنا چاہیے. یہ شراب انسان کی خوراک نہیں ہے، یہ بلکہ انسان کے لیے زہر ہے. یہ جسم کو ختم کر دیتی ہے، جسم کی جو طاقت ہوتی ہے نا اس طاقت کو ختم کر دیتی ہے. ہاضمہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے، قبضی پیدا ہو جاتی ہے. بھوک کا جو نظام ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ بھوک کا نظام خراب ہو جاتا ہے. مردانہ جو طاقت ہوتی ہے، شراب پینے سے مردانہ طاقت بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان جو شراب پیتا ہے، شراب پینے سے آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی کھانسی اس کو لگ جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے. اور جو انسان شراب پیتا ہے اپنے راز اگلنا شروع کر دیتا ہے. جس انسان کے راز دوسرے کو معلوم ہو جائیں تو یہ ہمیشہ کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو انسان شراب پیتا ہے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ اسی شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ظاہری باتیں بتائیں کہ شراب پینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، شراب پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے. یہ بہت ساری بیماریاں شراب پینے سے ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. بہت سارے گناہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سارے شراب پینے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شراب جیسی جو بیماری ہے اس سے ہمیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ حضرات بھی اس کا تکرار کر لیں گے، دوسرے کو سنا لیں گے. کوئی ایک ساتھی پڑھ دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ حضرات کو سمجھ بھی آئی ہے یا آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخمر جمع الاسم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے.
ٹھیک ہے استاد جی؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. استاد جی میری آواز لیٹ آتی ہے، شاید آپ کی آواز میں تھوڑی وہ شور آ رہا ہے اس میں. آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے. میرے نیٹ ورک کا آپ کی شاید آواز مسئلہ. صحیح آ رہی ہے. آپ کی آواز صحیح آ استاد جی رہی ہے. کل انشاءاللہ ساری دہرا کے آپ کو دوبارہ سے سناؤں گا. ہمارے پاس کتاب بھی نہیں ہے ابھی تک تو، لیکن یہ ہے کہ ہاں اسکرین شاٹ بھی آج کسی چلو نے وہ نہیں کیا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے شیئر ٹھیک ہو نہیں کیا. ٹھیک ہو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ استاد جی، اللہ دعاؤں آپ کی سب کو دفعہ. عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو حفظ و آمین امان میں رکھے. آمین اللہ آپ سب کی مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، عزت سے نوازے. اللہ آپ کو رزق میں، مال و جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الخمر جماع العصم. شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے. الخمر انگروری شراب، جماع المجموعہ اسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گناہوں کا اسکرین صاف ہے بالکل، اسکرین پہ کوئی صفحہ نہیں آ رہا تھا. آج اسکرین شیئر کرنے والے سوئے پڑے ہیں شاید. اسکرین جزاک اللہ جی. سکرین شیئر کرنے والے غائب ہیں. آپ خیریت سے ہیں غلام سبحانی صاحب؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. آپ ہمیں حرم کی اذان ہی سنا دیتے. اذان ہی سنا دیتے خانہ کعبہ کی. اوہو میں نے کہا یہ ڈسٹرب نہ ہو اپنی کلاس ڈسٹرب نہ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ نماز میں پڑھ سکتا ہوں کلاس چھوڑ کے؟ یہ ذرا بتا بالکل دیں. پڑھ سکتے ہیں آپ، نماز پڑھ سکتے ہیں. جماعت کی نماز کا ثواب تو ماشاء اللہ آپ کا ادھر زیادہ ہے. یہ تو آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. صحیح ہے صحیح ہے صحیح. غلام سبحانی صاحب وہ میں غلام اگر سبحانی صاحب. آپ کی اجازت ہوگا مدینے کی اذان میں سنا سکتا ہوں آپ کو. انشاءاللہ غلام اللہ سبحانی صاحب. کل سنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ اس وقت تو سارے سوئے پڑے، میں پڑھ بھی نہیں سکتا. بس ابھی بس عشاء نماز پڑھی ہے، نماز پھر کلاس میں آپ سنا دیں. نہیں اب تمہارے بچے بھی سوئے پڑے ہیں نا، اس لیے نہیں پڑھ سکتا. چلے کل کا انتظار کرتے ہیں ہم. کل سے پھر کسی ٹائم انشاءاللہ. اب ختم ہوگی کلاس. غلام سبحانی صاحب آپ کو لائیو سنائیں گے انشاءاللہ. جی جی ہیلو جی ہیلو. میں آپ نے غلام کیا کہا؟ جی جی غلام سبحانی صاحب آپ ادھر ہی جی ہیں، جی ادھر نہیں ہیں ابھی بھی؟ جی ادھر ہی جی جی آج بھیجیے تک ادھر ہی ساتھی ہوں میں نا جی، وہ ادھر سب نے موبائل آج ماشاء تک ادھر ہی ماشاء انشاءاللہ. اللہ. نہیں آپ نے جو گروپ میں بھیج دیے نا، آپ کے موبائل کے اندر بھی ہے یہ کتاب. آپ اگر دیکھ لیں جی نہیں وہ ہے تو صحیح اس میں، آپ وہ کھول ہے کے تو صحیح اس میں، لیکن شیئر کرنے سے سب کو پتہ چل جاتا ہے نا. یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ شیئر کر دی جائے. وہ تو ہر شیئر کرنے کا ہر کسی کے پاس آپشن تو نہیں ہوتا، لیکن نہیں وہ اس کو بیک کر کے نا کتاب کھول سکتے ہیں. سبق چل بھی رہا ہو نا، سبق چل بھی تب بھی کتاب کھول سکتے بندہ. کتاب تو کھول سکتے ہیں. تو ایک بندہ ہی کھول سکتا ہے نا، سارے اپنی اپنی کھولیں گے پھر یہ اپنے کھول سکتے ہیں. نہیں اب ہر بندہ اپنے اپنے موبائل میں نا بک ساتھ اوپن کر کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ زوم مینیمائز کرنے سے بھی چل جاتی ہے. مینیمائز کرتے ہیں نا تو اس کی آواز میں پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہیں مائک تو بند کر لینا جی، مائک بند کر شوکت حسین صاحب کیسے ہیں؟ صاحب خیریت سے ہیں؟ حافظ فیاض صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ماشاءاللہ. آپ کلاس میں موجود ہیں؟ ماشاءاللہ آپ ہمارے اپنے ہمسایوں کا تو حال ہی نہیں پوچھتے. تو بیرون والوں کا، مدینہ والوں کا، پشاور والوں کا حال پوچھ لیتے ہیں. یہ تو میں آپ کی آواز حضرت حافظ صاحب آپ کو اطلاع دینی ہے کہ آپ کا سب سے پہلے ہم نے نام لیا ہے. گروپ والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی حافظ فیاض صاحب ہمارے گروپ میں ہوتے ہیں، موجود ہیں یا نہیں. آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ہم نے کہا شاید سوئے پڑے. نہیں وہ ایسا ہے، میں آن ڈیوٹی ہوں تو پیشنٹ آتے ہیں، اس لیے پھر وہ ذرا توجہ نہیں رہتی، وہ درمیان سے غائب ہونا پڑتا ہے. ویسے آن لائن رہتے ہیں.
जैसे फिर अच्छा अच्छा, बस ये हो इसीलिए सकता है हाफिज कि साहब आपका नाम जो पहले लिया था आपको शायद पता नहीं चला, तो फिर भी माजरत आपसे। नहीं नहीं, और सब खैरियत से हैं माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे, लेकिन वो तो आज दोस्त ने आपसे पूछा है, तो जब आपने बताया कि हाँ गांव में हो, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि हमारे यहाँ साहब है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मोहतरम जनाब हाफिज वकारुल्लाह साहब भी मौजूद हैं इसमें, लेकिन वो अभी आजकल जो है ना इंटरनेट मौजूद ना होने की वजह से क्लासें अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आजकल में ये ज्वाइन हाफिज करेंगे वकारुल्लाह हमें साहब कौन इंशाल्लाह। से वाले हैं? जी मास्टर वकार साहब जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी जी आप साहब इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं क्लास में हूँ। जी जी हाफिज वकार साहब माशाल्लाह आप भी हैं, लेकिन हमारे भी एक और हाफिज वकार साहब हैं यहाँ पे ना, अच्छा 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 वो चलिए। क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे आजकल। वैसे ये था कि पहले शुरू में जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई है तो माशाल्लाह 85% थे, तो आज बहुत कम हैं, 19 और 20 हैं। नहीं वो तो 85 जो थे वो तो तमाम क्लासेस के थे ना। अब 25 है हमारे, 25 या 27 इस तरह है हमारे क्लास। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज़, ये 25 लोग मतलब हमारी क्लास में मौजूद हैं। हाँ हाँ बस। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमें और हमारे लिए आसानी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारे उस्ताद जी आ जाएंगे। से पहले वाले उस्ताद ने तो कहा कि उसका कोई काम था, तो बिजी है ना, पता नहीं आएगा या नहीं। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए उनके लिए भी। तो आमीन। ये अभी जो हदीस पढ़ी है इसका तकरार कर लें थोड़ा सा। जी पढ़िए। अल खम्र जुम्माउल अल-खम्र। इस्म। जी जी आप पढ़े। आप पढ़िए पढ़िए। अल खम्र जुम्माउल इस्म, यही है जी। जी बिल्कुल जी ठीक है। शराब गुनाहों का मजमुआ है। अल खम्र शराब, जुम्मा मजमुआ जमा जमा है, जमा की जमा है। अल खम्र जुम्माउल इस्म, गुनाहों का इस्म। वैसे अगर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा जी जरा। जी जी यहाँ स्क्रीन नहीं चल रही जी, ओह अच्छा से चल नहीं रही। उस्ताद जी नहीं पढ़ा रहे, यहाँ तकरार हो रही है जी। आप गुलाम सुबानी साहब। अच्छा जो इस्म, एक तो इस्म होता है नाम जो हमने पढ़ा है पहले, इसमें मारफा इसमें नकरा ही आएंगे। तो और इस्म, इस्म वैसे सीन वाला जो इस्म होता है ना उसका मतलब होता है नाम। ये है सा वाला इस्म, जुम्माउल इस्म। इस सा वाले इस्म का मतलब होता है गुनाह। शराब गुनाहों का मजमुआ है जी। कोई और भाई इसकी तकरार करेगा जी। अल खम्र जुम्माउल इस्म, शराब गुनाहों का मजमू है। अल खम्र का मतलब शराब है जो अंगूर से बनी हो, और हर नशे वाली चीज़ जो अक्ल को ढांप ले उसको खमर कहते हैं। यानी अकल ख़त्म हो जाए, अकल ज़ाइल हो जाए। जुम्मा का मतलब मजमुआ, जमा की जमा है। अल इस्म गुनाह। तो जो इंसान शराब पी लेता है उसकी अकल और उसके हवास उसके कब्जा में नहीं रहते। हवास उस्ताद जी ने बताए हैं, जिसमें हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, ज़ुबान है। हाथ से उसको पता चलता है, किसी चीज़ को छूता है उसको समझ लगती है कि मैंने किस चीज़ को छुआ है।
جس طرح کہ وہ چیز نرم ہے، سخت ہے، لوہے کی مثال استاد جی نے دی ہے، اسی طرح آنکھ کی مثال ہے، آنکھ بتائے گی کہ میں کہ کس کو دیکھ رہا ہوں، مرد کو دیکھ رہا ہوں، عورت کو دیکھ رہا ہوں، کسی جانور کو دیکھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ناک کی مثال بتائی ہے، وہ بتائی ہے بری ہے تو کھانے کی خوشبو ہے تو یہ ناک بتائے گا یہ حواس میں سے ہے۔ اسی طرح کان سن کے یہ بتائے گا یہ عورت کی آواز ہے، مرد کی آواز ہے، کسی جانور کی آواز ہے۔ اسی طرح زبان بتائے گی کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، خراب ہے۔ تو جب یہ چیزیں، یہ حواس ہیں، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو یہ حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو وہ شراب پینے کے بارے میں آدمی بتایا کہ خالہ ماں پتی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے مترادف ہے۔ تو شراب گندی ہے، اس چیز سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب جسم کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، بھوک کے نظام کو ختم کر دیتا ہے، مردانہ طاقت کو بھی ختم کر دیتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، اپنے راز اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب شراب پی لی ہے، عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دی ہے، پھر اپنے ہی راز اسی طرح بتانا شروع کر دے گا، چہرہ بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہت سارے گناہ ہیں جس سے شراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شراب جیسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ابھی علم النحو کا سبق تھوڑا سا کل کا دہرا لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کل کے سمجھ نہیں آئی۔ بس کل ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں، صفت کے باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے: مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانکہ، حالیہ، معطوفہ۔ بھائی فیاض صاحب آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں، تھوڑا۔ جی میں ایک بات کہوں جی تمام ساتھیوں سے، اگر ہم یہ سب یاد کریں، یہ جملہ انشائیہ کی جو اقسام تھے، اور جملہ ذات اور صفات میں کتنے، ذات کے اعتبار سے کتنے اقسام ہیں اور صفات کے اعتبار سے کتنے اقسام، اگر یہ ہم زبانی یاد کریں تو ہم انشاءاللہ پھر بہت آسانی ہوگی۔ یہ ان کو اسی طرح یاد کر لیں جیسے لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں اسی طرح اچھا، اس طرح زبانی پڑھ لیتے ہیں نا، جیسے جملہ ذات کے اعتبار سے 4 اقسام کے ہیں: جملہ اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ اس کے یہ جو مثال دیا ہوا ہے وہ بھی اگر یاد کرے تو بہت فائدہ ہوگا، بہت۔ اور پھر باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے: مبینہ، اور اس کے جو تعریف ہے وہ بھی ذرا ذہن نشین کرے: مبینہ، واضح بیان کرنے والا، اس کا بس یہی تعریف ہے اس کا۔ اور معللہ، جو پہلے جملے کی علت بیان کرے۔ اسی طرح تھوڑے تعریف بھی یاد کر لی، اور یہ تو بہت انشاءاللہ آگے چل کر جب پوچھے گا یہ جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے۔ اس میں اسمیہ تو فعلیہ، یہ بھی سمجھ آ گئی۔ شرطیہ، جس میں کسی شرط کا لگا دینا، اور ظرفیہ کا یہ کیا مطلب ہے؟ جیسے عندی مال، ظرفیہ کا تھوڑا سا بتائیں گے کسی کو پتا ہو تھوڑا سا؟ جیسے عندی مال،
جی بھائی ذرا جو دوست موجود ہیں وہ پلیز ذرا ان کی وضاحت کر دیں، کسی میں بھی کل کا لیکچر نہیں اٹینڈ کر سکا تھا، تو پلیز جو دوست موجود ہیں جنہوں نے کل کا لیکچر اٹینڈ کیا ہوگا تو یہ ذرا وضاحت کر دیں جملے کی ذاتی اعتبار سے جو قسمیں ہیں اور صفاتی اعتبار سے جو اقسام ہیں جملے کی مبینہ معللہ اور آگے بتا رہے تھے، یہ پلیز ذرا بتا دیں۔ لگتا ہے کل کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی، استاد جی آئیں گے عرض کرنی ہوگی، وہ خود ہی ایک دفعہ پھر سمجھا دیں۔ یہ ساتھی 8 رہ گئے ہیں، 7 رہ گئے ہیں، بس جانے والے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ ثم استقاموا، عبداللہ بن عباس صاحب جی ذرا جی آپ تھوڑا یہ چلو ویسے نام بتا دیں کیا کیا تھے، یہ مبینہ تھا، معللہ تھا، اور 2 نام کون سے، 6 نام بتا رہے تھے۔ جی جی مبینہ، معللہ، معترضہ، جی کون سا آگے کون سا ہے؟ معترضہ، میم عین تا را جی ضاد ہے، صحیح، معترضہ، آگے مستانفہ، مستانفہ، آگے حالیہ، معانفہ، نہیں مستانفہ، یہ ذرا بولیے گا کس طرح ہے، سمجھ نہیں آئی۔ میم سین تا الف تا مستا نون فا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آگے حالیہ، وہ حالیہ، جو حال واقع ہو، ٹھیک ہے، اور معطوفہ۔ یہ کتاب ہے آپ کے پاس حافظ سیاح صاحب؟ نہیں وہ جو پی ڈی ایف بھیجی ہوئی ہے نا، وہ پی ڈی ایف میں تو ہے لیکن اس میں وہ مطلب جب آپ لیکچر چل رہا ہو تو پھر وہ اوپن کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ ذرا اوپن نہیں ہوتی آپ نا آپ لے لیں، یہ کتاب لے لیں، میں نے کتابیں میں لے ایسے لی ہی ایسے ہی کرتا ہوں کیونکہ نا کتاب لیے بغیر نا مزہ نہیں آتا، نہ ہی صحیح جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے، کتاب ہو نا جی تو چیزوں کی جی سمجھ آ جائے پھر بندہ ذہن نشین تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی میں طرح ہی ہے، انشاءاللہ کل کوشش کرتا ہوں جو ہے نا وہ کتابیں ارینج کرتا ہوں، کیونکہ یہ پی ڈی ایف کتابیں فارم لے میں اور ہارڈ فارم میں، سافٹ فارم اور ہارڈ فارم میں ویسے بھی بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ جی ہارڈ جی فارم میں کتاب سے ایک آپ کا تعلق جو جڑتا ہے وہ جی اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ کتاب ہے نا، میں مکتبۃ البشرا کی لے لیں، علم الناف صرف، اور کچھ تو مکتبۃ البشرا کی مل جائیں گی، تو زاد الطالبین ہے، یہ لے لیں، 4 کتابیں ہیں۔ تفسیر کون سی آپ نے رکھی ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر کا پوچھ رہا ہوں، تفسیر کون سی والی آپ کے پاس ہے، کس سے مطالعہ کر رہے ہیں؟ ابھی میں کوئی بھی لی نہیں ہے، کوئی بھی کتاب نہیں لی ہے، لینی ہے۔ صحیح ہے، میرے خیال سے آج آپ کلاس تو میں تو لفظی ترجمے والا قرآن اس سے پڑھ رہا ہوں، اور جی جی ٹھیک ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ صحیح ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ آسان ترجمہ ہے معارف والوں کا، ان کا کراچی والوں کا، مکتبہ معارف کسی طرح، یہ معارف القرآن ہے کیا ہے مکتبہ، تو وہ ان کا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ کسی بھی آپ کتب خانے سے وہ مل جائے گا، کہیں آپ کے قریب ہو جی تو جی ٹھیک ٹھیک ہے، تو دیکھیں، تو پھر یہ بھی آپ کو جو اچھا لگے، مناسب لگے، جس میں تھوڑی بہت تفصیل بھی ہو، اور اس میں بھی میرے خیال سے
آپ کے نمبر پہ شاید وہ آخری 5 پاروں کی تفسیر آئی ہوگی مولانا اشرف علی صاحب کی. جی جی آپ بالکل. کے ہے نا آپ کے پاس؟ میرے خیال میں وہ PDF فارم میں ہے شاید نا. جی جی. تو کیا خیال ہے کلاس ہوگی بھی تو 5 میرے خیال میں بندے مشکل ہی ہوگی. ٹھیک ہے ہم لوگ اس طرف اپنے میری تو ڈیوٹی ہے, ہمیں تو ساری رات جاگنا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. چلے میں آپ پھر لوگ میری آرام تو فرمائیں. صبح میں پھر چلتا ہوں پھر. جی 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 بہت شکریہ عبداللہ صاحب, بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ ماشاء اللہ دوست ہم آپ سے تھوڑا تعارف ہوا, اب ذہن نشین ہونا شروع ہو گئے ہیں. غلام قادر صاحب آپ موجود ہیں ابھی, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی بھائی آپ اس بات سے جی میں موجود ہوں. آپ کہاں سے ہیں غلام قادر صاحب؟ جی میں کوئٹہ سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آپ لاہور سے ہیں؟ جی جی میں لاہور سے. میں اچھا ماشاء اللہ. مانگا منڈی ہے, بینک سے قریب ہی ہے. اچھا مانگا سے قریب گئے. جی رانی سے قریب ہے مانگا منڈی. ہاں جی جی دیکھا ہے. اللہ ماشاء اللہ غلام تو سے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے آپ سب؟ ہاں جی جی سمجھ آ رہا ہے, بس اصل میں بکس نہ ہونے کی وجہ سے نا کتابیں نہیں ہیں, تو وہ ذرا تھوڑا ہاں جی ریوائز نہیں کر پا رہے. ہاں جی کتابیں ان کی ساری لے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نا, زائد تعلیمی بھی ہیں, یہ ناول کی صرف کی نہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں کوئی 50-60 روپے کی ملتی ہے ایک کتابیں, چھوٹی چھوٹی 3 کتابیں. جی 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 بالکل بالکل. وہ انشاءاللہ بس نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو دن میں پھر سونے کی اہتمام کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہیں نکلا نہیں جا پا رہا. انشاءاللہ جلدی جو ہے نا وہ. ہاں یہ جو آپ آئیں گے مرکز کے قریب جو نا, یہ ادھر تو کتابوں کی دکانیں ساری نا جی, اچھی کتابیں اور ان کی قیمت بھی مناسب ہے. اور دوسرا وہ جو تفسیر بھی آپ لینی ہے نا, وہ آسان قرآن لے لیجیے, ہمارا پھر قرآن لے لیجیے, اس میں آسانی سمجھ جاتا ہے نا جی. جی جی جی. پھر ان کو آپ خود مطالعہ بھی کریں گے, پھر ساتھ ساتھ استادوں سے ساتھیوں سے پوچھیں گے جی. جی جی ہاں اگر نہیں ہو تو پھر چلو آپ کے پاس موبائل میں تو ہے PDF میں ساری کتابیں وہ موبائل میں دیکھ سکتے ہیں نا جی. جی جی. ہاں آواز کٹ آ رہی ہے آپ کی, کیا چکر ہے, کوئی منٹ کا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں میرے خیال میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو ساتھ میں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں, تو وہ پیشنٹ وغیرہ دیکھنے تھے, تو وہ بلوٹوتھ کا وہ جو ایئرپورٹ ہوتے ہیں نا اس کا یوز کرنے کی وجہ سے شاید تھوڑی آواز کم آتی ہے, اور دوسرا وہ فین کے چلنے کی آواز کی وجہ سے بھی میرے بھی تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہوگا. نہیں ابھی ٹھیک ہے, کچھ نہیں, کوئی بہتر, ابھی بہتر ہے نا جی. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ جی فی الحال میں ابھی فارغ ہوں جی, فی الحال جی بس ذمہ داری وغیرہ تھوڑا بہت ہے نا جی, باقی الحمد للہ بس کچھ بھی میں فوج سے ریٹائر ہوں جی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی جی آپ تو گھر میں فی الحال بندہ ریٹائر بندہ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. جی گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داریاں وہ انجام دے رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی فارغ نہیں ہوتا ہے. جی جی صحیح بات ہے, پھر تو بھاگ دوڑ زیادہ ہو جاتی ہے جی. جی جی بالکل ایسا ہی. بس یہ تو اللہ کا احسان ہے جی, یہ تو مصروفیت بھی ایک قسم کی اللہ معاف فرمائے نا جی. بس اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ بالکل دین سے بھی دور ہو جائے, اعمال سے دور ہے بس. جی
انسان صحیح بس فرما رہے ہیں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل کہ مصروفیت بھی اللہ کا انعام ہے ہاں ہاں اور ہاں ہاں ہر جی جی وقت میں جو ہے نا وہ اچھے کاموں میں اگر ہم خود کو مصروف نہیں کریں گے تو پھر انسان وقت ضائع کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے. اب پکی بات ہے بالکل جی. اب تو یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے نا جی یہ تو سب سے زیادہ وقت ضائع کرتا ہے نا جی. جی 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 اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا پتا نہیں پھر یہ چلتا ضائع بالکل کرنے کو جو ہے نا وہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے. سچ فرمایا ہے بالکل بالکل. ابھی تو پہلے چلو یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھے پھر تو بندہ کوئی نہ کوئی کر لیتا لیکن ابھی تو بالکل بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے جی بھی نہیں کرتا پھر دوسروں کے ساتھ بولنے کی. بس ایک سائڈ پہ لیٹا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے پھر اس میں ہی لگا جی جی رہتا بالکل. دوسرے ہے. یہ یہ کٹ آف ہو گیا ہے سب سے. مطلب آپ اجتماعی طور پہ بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ موجود نہیں ہوتے. سچ اس طرح ہی ہے اس طرح بے شک. چلیں تو آپ کی کیا ادھر اسپتال میں مصروفی رہ گیا؟ جی جی میں ہاسپٹل میں بس وہ ایمرجنسی وغیرہ دیکھنی ہوتی ہے. ایمرجنسی پیشنٹ آتے ماشاء ہیں اللہ. تو اچھا وہ اچھا اچھا ماشاء اللہ. ڈاکٹر مطلب جی جی میں ٹیکنیشین ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا. بس اللہ پاک کی ذات آپ سے لے رہی نا خدمت. بہت اچھا بہت اچھا. اب تو ساتھی میں تھا تھوڑے سے رہ گئے ہیں ابھی. جی جی غلام میرے پاس سبحانی صاحب. ہاں جی غلام سبحانی صاحب ہیں بس دو تین اور فضل خالد آج صاحب استاد ہیں. جی بھی نہیں ہے. میں سن رہا ہوں حضرت جی میں سن رہا ہوں اچھا جناب لیکن آپ ہمیں سنائیں نا. آپ ماشاء اللہ جو ہے نا وہ آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ مدینے کی مکے کی باتیں سنائیں کی باتیں سنائیں. اس طرح کی کہ ماشاءاللہ اللہ پاک رون کے لگائے بالکل فل ہے ماشاءاللہ. بالکل فل ہے ماشاءاللہ. حرم بالکل فل ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک یہ روڈ کے دوبارہ بحال کر دے. ماشاء اللہ اللہ نے کر دی ہیں بحال جی. ورنہ یہ کورونا کی وجہ سے پچھلے سال جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارے لوگ ترستے تھے کہ اللہ یہ رونقیں بحال فرما دے. تو اللہ نے وہ بحال کر دی ہیں الحمدللہ. میرے خیال میں کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سب دوستوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سب لوگ بھی آرام فرمائیں اور اپنی اپنی جو انفرادی معمولات ہیں وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله څنګه د خیر خیر دی. السلام علیکم جی تاسو څنګه یې جی؟ الحمدلله خیریت دی جی. کلاس نشته جی کو؟ کلاس خو ختم شو. بس په دا په اخیری پیریډ وکنه جی. جی جی آو.
نور سلام خیزي امن دی صاحب الحمدلله. کسان خو ځي لږ کم نه شو. دا خو نن څه کم وو، نور کله خو کم نه ډېرې. رجسټریشن خو څه د 80 کسانو دی، حاضر په کتابه ایستای شي. او جی تاسو زما خیال دی کله کله چرته راشئ ګروپ ته. زه پکې راشم اوس هغه اکثر پکې بس مانیټرینګ کوي زما خیال دی. تاسو دغه پکې وینم خوشاله شم په دې لپاره پکې راشم. جزاک الله مهرباني. او ډېر ښه روان دی ډاکټر صاحب. کلاس ان شاء الله ډېر ښه روان دی. ماشاءالله جی کار ښه روان دی. غلام قادر صاحب او محمد طلحه صاحب او تاسو درې ونه پکې وینم بس بیا خوشاله شم. جزاک الله، الله تاسو له زیاته کړي. درته جی ګره جی الحمدلله. دا دغه تاسو وکړه جی جی بیان ساتي. دا خو د مشکات درس دی. او جی ما خیال نو جی دینا معلومه شو چې د ليله القدر په قول د عبد الله بن مسعود پورا کال کې مستوره ده. فقال ابي بن كعب رحمه الله، الله تبا ابن مسعود باندې رحم وکي. وزن کېږي وای ابن مسعود چې دا کو د رمضان کې دا ابن مسعود چې په ټول کال کې دا وې دې لپاره دي کې راز دی چې خلک په دې باندې ایمان یو میاشت دې مات هغه د ورشکونا هغه شپه کې قیام پکار د ابن مسعود په نسبت او دې ذکر وی چې راکه تعالی چې ټول عمر د شپې عبادت کوي یو شپه خو به کې کړه دا شو دې څه اما خبردار چې انه دا ابن مسعود چې ده قد علمات تفتلا جنہ فی رمضان چې دا میاشت داش په رمضان کې دا او دې خبردار ورته پته چې پته دا چې ونه فلاش الاواخر چې دا باقي عشره کې دا او دا ورته پته مصطفی وشرینا وشت مشپدا وفي النكاب سيبت دا وشت مشپدا ثم حلف یا ابی بن کعب قسم خوړو بخپل ځان باندې بخپل ګمان باندې لا استثنی قسم یو پر پدا سے حال کې چې هیڅ استثناء نه وکړي دا قسم د عزم دا قسم کلکو جنها ليله 27 چې دا وشت مشپدا یو خدای قسم د وشت مشپدا به ګرځو پکې مکه. فقلت ما ورتي بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر اے ابي بن كعب فكم دليل توای چې دا وشت مشپدا قال بالعلامه داوی په اعتبار د نخسرا او بالآیه علامه ویلو او کی آیت ویلو التي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې موږ ته نبی اسلام خبر ورکړ چې انها دا نور چې ده تطلع يوم اذن ډیر اخکار کی په د غرض لا شعاع لها په داسې حال کې چې د شعاع نیوي. ما ته وګورئ حدیث مبارک باندې پوښ چې ابو المنذر سے وی ابی ابن کعب چې دا وشته مشپدا وینا قدال چې نبی اسلام فرمایلو چې دا کوم شپه ليله القدر تیر شي کنه مصال چې مرخیجن دغه شعاع سوي برېښنا کمي یعنی شعاع مدني سوزش پکینی ولي وجد کثرت ملائکونا تنزل الملائکه والروح. لیکن علماء کرام فرمایي چې ممکن دا چې په دغه کال باندې د شپه په وشته شپه کې